عبدالغفور صاحب نو شہر و فیروز، یہ کیا ہے؟ خیر، نو شہر و فیروز۔ میرا سوال یہ کہ ماں اور بیوی میں لڑائی چل رہی تھی، یہ سوال نہیں بھائی، یہ تو رپورٹ ہے، یہ رپورٹیں ہر گھر میں چل رہی ہوتی ہیں۔ خیر، ماں بیوی کے خلاف باتیں بتائے اور بیوی ماں کے خلاف، تو بیچارے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی یہ کیا کرنا چاہیے؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ ایسا سوال ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے نا، یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو جیسے آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم اس کا جواب۔ بس کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو سمجھ میں آئے اس وقت وہ آپ بھی لڑائی میں شامل ہو جائیں، بس تھوڑی دیر میں لڑ کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اس زمانے میں نا، اگر اللہ نے وسائل دیے ہوں تو بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں بہت فسادات ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون ظلم کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے۔ مائیں بعض دفعہ بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ بہو ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے، اور ان دونوں کو بٹھا کے آپ فیصلہ کریں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ بہت مشکل ہے بھائی، کیونکہ دونوں کے اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی کیا فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی فساد سے بچنے کے لیے نا اس کو الگ رکھو، اس کو الگ رکھو۔ اور پھر جو آپ کی جو وائف ہے اس کی ماں بھی تو سپورٹ نہیں کر رہی ہوگی نا، وہ بھی بیوی اپنی بیٹی کو عام طور پہ ورغلا رہی ہوتی ہیں، گھر تباہ کرنے کی باتیں ہی کر رہی ہوتی ہیں کہ ساس کو نہ یوں کر کے جواب دینا، تو برداشت کسی میں ہے ہی نہیں، نہ برداشت سکھائی جا رہی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے طلاقیں ہوتی ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں افضل یہی ہے کہ بھائی بیگم اور اماں کو الگ الگ رکھیں، پھر آپس میں ملیں، خود سے ملیں، اور بیوی کو بتا دیں میری ماں ہے، ان کا احترام کیا کرو۔ بیچارہ بندہ یہی کر سکتا ہے فی الحال۔ اگر آپ کو واضح غلطی لگ رہی ہے نا، واضح طور پر کہ ایک کی طرف سے غلطی ہے، تو اس کو تنبیہ بھی کریں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ 100% پتہ چل رہا ہو کہ ایک کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے، تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ آپ غلط ہیں اس میں۔